بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ چاند کی روشنی پورے طور پر زمین کے اوپر پھیل گئی تھی۔ ایک نوجوان نے نہ جانے کس عالم میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک چاند کی چاندی میں دریا کی لہروں میں بہتا ہوا ایک شاداب سیب نظر آیا۔ جھٹ نوجوان نے سیب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بھوک کی شدت کے باعث کچھ سوچنے سے پہلے کھاتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا اور نشاندہی کی تو یہ سیب قیمت دیے بغیر کیوں کھا رہا ہے۔ خیال آتے ہی نوجوان ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ جیسے تیسے بے قراری سے رات گزاری اور صبح کو نماز فجر سے فراغت کے بعد سیب کے مالک کی تلاش میں گھر سے روانہ ہو گیا۔ مسلسل کئی دن تک دریا کے کنارے چلتا رہا۔ آخر سامنے ایک گھنا باغ نظر آیا جس میں پہنچنے کے بعد ایک بزرگ کو نورانی صورت دکھائی دی۔ اسلامی رسم و رواج کے مطابق نوجوان نے سب سے پہلے سلام کیا اور انہوں نے بزرگانہ انداز میں جواب دیا۔ گفتگو کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہی بزرگ اس باغ کے مالک ہیں۔ چنانچہ بلا تاخیر نوجوان نے اپنے طویل سفر کا مدعا اور سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی اس سیب کی قیمت دریافت کی۔ مالک باغ نے کہا، بیٹا، سب کی قیمت اتنی کثیر ہے کہ تم نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن نوجوان نے قیمت کے ادا کرنے کا زوردار انداز میں اقرار کیا اور مالک کے حکم کے مطابق باغ کی رکھوالی شروع کر دی، جس کی معینہ مدت کے 1 سال تھی۔ مگر پورے 2 سال گزر جانے کے باوجود مالک نے رخصت کی اجازت نہ دی۔ جب چند سال گزر گئے تو ایک دن مالک نے کہا، بیٹا، اب میں تم کو تمہاری محنت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں کانوں سے بہری ہے۔ نوجوان نے بلا تعمل قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ بعدہ مالک نے کہا، بیٹا، میرے گھر کے اندر سوا میری اس لڑکی کا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر جاؤ، یہ گھر اب تمہارا گھر ہے نہیں، بلکہ یہ باغ اور کل جائیداد بھی تمہاری ہے۔ نوجوان جب گھر کے اندر گیا تو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ گویا وہ دنیا کی سجی سجائی دلہن نہیں بلکہ جنت کی کسی حور کو دیکھ رہا تھا۔ چاند جیسا چہرہ، چشم غزلاں، شیریں زبان، ہر عضو موزوں اور متناسب۔ مالک کے بیان و حقیقت حال میں زبردست فرق پایا۔ دوسرے دن مالک سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی لڑکی کا جو حلیہ بتایا تھا اور گھر کے اندر میں نے جس مجسمہ حسن و جمال کو دیکھا، اس میں تو بڑا فرق ہے۔ مالک نے نرم و شیریں لہجہ میں جواب دیا، بیٹے، میں نے جو کچھ کہا تھا اور میں نے جو کچھ دیکھا دونوں ہی سچ ہیں، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے کبھی اپنی زبان سے خلاف شریعت کوئی بات نہیں کی، اس لیے وہ گونگی ہے، اور اپنے کانوں سے کوئی فحش بات نہ سنی تھی، اس لیے وہ بہری ہے۔ کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔
اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا تھا، اس لیے وہ لولی ہے۔ کبھی جانب معصیت اپنے پیروں سے چل کر نہ گئی تھی، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ اس مقدس خاتون کا نام جناب فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ صومعی تھا، اور اس پاکیزہ نوجوان کا نام سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا، جو سیب کی قیمت پوچھنے کے لیے دریا کا سفر چلتا کسی مالک کے پاس بھی پہنچ گیا۔ انہی مقدس خاتون اور پاک باطن نوجوان کی ازدواجی زندگی کے چمن لالہ زار سے ایک خوش رنگ اور عطر بیزار پھول کھلا، جس نے اپنے خوشبوئے روحانیت و معرفت سے سارے عالم کو مہکا دیا، جو غوثیت و قطبیت کا تاجدار بن کر آسمان ولایت پر آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگایا، جسے دنیا نے غوث اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا۔ بالائے سرش ز ہوش مندے میں تافت ستارۂ بلندے۔ دوستو، ہماری مزید اچھی